تصدیق کی اور ایک کی بشارت نہیں دی، اپنے بعد 12 کی بشارت دے دی۔ ایک کی کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ یہ بتا کے گئے، ہاں ایک کو اپنے بعد والے کو دکھا کے گئے ہیں، بتا کے نہیں گئے ہیں۔ اس باریکی کو یاد رکھیے گا، بتانا الگ چیز ہے، اور شاید یہی راز تھا کہ جب اپنے بعد والے کو منسوب کرنا ہوا تو ہمارے نبی نے وہ ساری طاقتیں لوگوں کی ایک مرتبہ جو ہے وہ استعمال کرا دیا، اس لیے کہ ایک طاقت کا نام ہے کان سے سن کے جاننا، دوسری طاقت کا نام ہے آنکھ سے دیکھ کے جانا، تیسری طاقت کا نام ہے دل سے سمجھ کے جانا۔ اب خوب آپ غدیر کے منظر کو اندازہ کر لیجئے، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ لفظ نہیں ہے بلکہ نبی پکار کے کہہ رہے ہیں کان والو سن لو علی مولا ہے، اور ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے کہا آنکھ والو دیکھ لو کہ علی مولا ہے، اور خیمے میں بٹھا کے سب سے بیعت دلوا کے بتایا دل والو سمجھ لو کہ علی مولا ہے۔ یہ ساری طاقتوں کو ایک ساتھ استعمال کیا، اور اس کے بعد لیکن ایک کی بشارت نہیں دیا۔ بشارت میں کہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد علی ہمارا جانشین ہے، بلکہ کہا ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہیں۔ اب اس کے بعد احادیث اور روایات میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف 3 کا نام بتایا کہ میرے جانشین میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں اور تیسرے حسین ہیں، اور حسین کا نام لینے کے بعد کہا اور 9 اولاد حسین، ایک نہیں یہ 9 عدد اولاد حسین ہیں۔ لیکن یہ فقرہ ہر طریقے کی حدیث اور روایت میں پایا جاتا ہے کہ جب حسین کا 9واں آئے گا اور میرا آخری وارث آئے گا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا، چونکہ یہ سیرت نبی ڈال کے گئے تھے کہ اب نبی نے 12 کا پتہ بتایا، اور اس کے بعد جب علی آئے، علی جانے سے پہلے انہوں نے 11 کا پتہ بتایا، اس کے بعد جو ہے وہ جب حسن آئے تو انہوں نے اپنے بعد والے سب کا بتایا، اور سب نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ میرا 12واں۔ اب جب نبی سے پوچھا جانا، چونکہ اب ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ان 11 کو پہچان لیں، لیکن 11 کی معرفت واجب ہے۔ لیکن جب یہ سوال ہوگا کہ یہ 11 کیا تمہارے زمانے کے امام تھے؟ یہ 11 ہمارے امام ہیں لیکن ہمارے زمانے کے امام نہیں ہیں۔ ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے کے امام نہیں ہیں۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ ان کا پہچاننا جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارے امام ہیں، لہذا بحیثیت امام کے ان کی معرفت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وقت کے امام کے اعتبار سے علی ہمارے وقت کے امام نہیں ہیں، حسن ہمارے وقت کے امام نہیں ہیں، حسین ہمارے وقت کے امام نہیں ہیں، لیکن آج جس ممدوح کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے اس ممدوح میں دوہری خصوصیت ہے، وہ امام بھی ہے، ہمارے وقت کا امام بھی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ابھی تو وہ آیا نہیں، اور جب ہمارا زمانہ ہمیں ملا کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، سب کے سب بس ایک ہی بات، وہ پردے میں ہے، وہ پردے میں ہے، وہ پردے میں ہے۔ لہذا جس نے یہ کہا کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کچھ پتہ بتا کے جائے۔ اس لیے جیسے ہی نبی نے اعلان کیا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور 12واں ان کمالات کا حامل ہوگا، تو اب مجمع سے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ وہ 12واں کس کی اولاد سے ہوگا، کس کی نسل سے ہوگا؟ جیسے کہا 12واں کس کی نسل سے ہوگا تو ایک مرتبہ فوراً نبی نے ارشاد فرمایا من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ کی نسل سے۔ دیکھیں یہاں سے ایک مسئلہ طے ہو گیا، چاہے نبی کی 14 بیوی مانیے یا 4 بیٹی مانیے، جو بھی ماننا ہو مانیے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹیاں نہ مانیں، خوب مان لیجئے۔
اگرچہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اعتبار سے ایک کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ 4 بھی مانتے ہیں تو ان 4 میں 3 اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی نسل میں مہدی پیدا ہو، مہدی صرف فاطمہ کی نسل میں پیدا ہو، یہ ایک خصوصی پہچان ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے پوچھا، کہا کہ فاطمہ کے تو کئی عدد اولاد ہیں، ایک محسن شکم میں شہید ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کے 2 بیٹیاں ہیں جن سے نسل آگے چل سکتی ہے اور 2 بیٹے ہیں جن سے نسل چل سکتی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ام کلثوم سے تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، لہذا کہہ دیا جائے کہ ام کلثوم کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، لیکن جناب زینب کی اولاد تھی، کیا نسل زینب سے ہے؟ کہا کیا نسل حسین سے ہے؟ تو پھر نبی نے کہا نہیں، نسل فاطمہ میں من ولد الحسین، حسین کی نسل سے۔ اس کا مطلب راستہ جو ہے وہ اور تنگ ہو گیا، اب سب کی نسل میں ہمیں اور آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے، اب ہمیں اولاد حسین کا شجرہ تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پلٹ کے یہ کہا کہ دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد حسین میں بھی صرف 9 ہوگا، اولاد حسین میں 9 ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ وہ فقرہ ہے کہ اولاد حسین میں 9 ہوگا کہ ہم اسے سمجھ پائے، یاد کر پائے یا نہیں یاد کر پائے، لیکن دشمن نے اسے اتنی باریکی سے یاد کر لیا کہ وہ اولاد حسین کا 9 ہوگا۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں 2 ہی چیز ہے، جب آئے گا تو مظلومین جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے، ظالم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا جتنے ظالمین تھے انہوں نے گننا شروع کیا۔ جب حسین کے بعد زین العابدین آئے تو کہا ابھی پہلا ہے، 9 نہیں ہے۔ امام باقر آئے تو کہا ابھی پہلا ہے، 9 نہیں ہے۔ اس کے بعد امام موسی کاظم آئے، کہا ابھی تیسرا ہے جو ہے وہ 9 نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جب امام عسکری آ گئے، امام عسکری آ گئے تو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ 8واں آ چکا ہے، اب 9واں اسی کے ذریعے سے آئے گا، لہذا امام عسکری کے ساتھ وہی برتاؤ کیا گیا جو جناب موسیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم موسیٰ کو پیدا نہ ہونے دیں گے، بنو عباس یہ سوچ رہے تھے کہ ہم 9 کو پیدا نہ ہونے دیں گے۔ خدا نے موسیٰ کو پیدا کر کے بتایا نہ کوئی طاقت موسیٰ کو آنے سے روک سکتی ہے، نہ کوئی طاقت مہدی کو پیدا ہونے سے روک سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ موسیٰ کو آنے سے کوئی روک پایا ہے، نہ مہدی کے آنے سے۔ اب تقریر میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ساری تفصیل پڑھی جائے، لیکن ہو سکتا ہے ایک صاحب کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ دیکھیے ہم امام عسکری کی اولاد ہیں، ہم ہی 9 ہیں، لیکن دنیا میں تو یہ کاروبار ہو ہی سکتا ہے۔ تو نبی نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ 9 ہوگا، اس کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو آسمان سے عیسیٰ آئیں گے۔ جب وہ ظہور کرے گا تو آسمان سے عیسیٰ آئیں گے۔ عزیزان محترم، اس میں بھی خطرہ تھا۔ 1400 سال پہلے تو کوئی آسمان سے نہیں آ سکتا تھا، آج تو بہت سے آسمان سے آ سکتے ہیں۔ کیا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ بھئی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ راکٹ سے جو ہے وہ اتر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ غبارے کے ذریعے سے کود رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب جو ہے وہ کہیں بلندی پہ جا کے وہاں سے کہیں دیکھیے آسمان سے حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب نبی نے جو ہے وہ ایک 5ویں بات کہی، کہا آسمان سے عیسیٰ آئیں گے اور اس کے پیچھے پانی پہ مصلی بچھائیں گے، اس کے پیچھے جو ہے مصلی پانی پہ بچھائیں گے۔ اب یہیں پہنچنے کے بعد نہ نیچے والے کی ہمت ہے کہ کہے ہم ہیں، نہ اوپر والے کی ہمت ہے کہ کہیں ہم ہیں۔ اس لیے کہ پانی پہ ٹکنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ابھی یہیں پہ میں ایک جملہ، میں نے یہ اپنی فکر جو ہے وہ اس سے پہلے کہیں عرض کی تھی کہ اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد اب نبی نے فرمایا کہ پانی پہ مصلی بچھائے گا، آگے وہ کھڑا ہوگا، پیچھے عیسیٰ کھڑے ہوں گے، یعنی یہ امام ہوگا اور وہ ماموم ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، ماموم ہوں گے۔ دیکھیے پیچھے سے آواز آئی نبی ہوں گے،
ایک بات آپ سن لیجئے کہ قرآنی حقائق کی بنیاد پہ سب سے بڑے عہدے کا نام ہے عہدہ امامت۔ نہ اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ عہدہ رسالت ہے، نہ اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ عہدہ نبوت ہے۔ اسی لیے جب جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے امامت دیا، کہ ابراہیم کو نبوت دیا تو نہیں کہا کہ میری اولاد کو نبی بنا دے، رسالت دیا تو نہیں کہا کہ میری اولاد کو جو ہے رسول بنا دے، لیکن جیسے ہی امامت ملی ویسے ہی کہا وہ من ذریتی، میری اولاد کو جو ہے وہ امام بنا دے۔ اسی لیے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام تو کہ کیا آپ کے جد کے پاس امامت تھی یا نہیں؟ تو کہا اپنے زمانے کی قوم کے امامت اگر ہے تو وہ ابراہیم کے پاس ہے، اور آدم سے لے کے قیامت تک کے امام اگر کوئی ہے تو وہ میرا جد ہے۔ اب یہ الگ سی بات ہے، امامت کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی سے آگے کسی کی امامت نہیں ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہیں پہ پہنچنے کے بعد ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب سے میں پیدا ہوا تب سے سنتا چلا آ رہا ہوں، اور جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو امام پانی پہ مصلی بچھائیں گے۔ لیکن اگر سچ میں غور کیا جائے تو ہمارے امام کی حد پانی نہیں ہے۔ کوئی صاحب سوچے کہ ہمارے امام کی حد جو ہے وہ پانی ہے، آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ روایات اور تاریخ میں ایک فقرہ ملتا ہے، ایک دن چند عیسائی جمع ہو کے ہمارے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ پانی پہ چلیے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارا نبی جو ہے وہ پانی پہ چلا کرتا تھا، لہذا آپ پانی پہ چلیے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ہمارے نبی نے یہ پلٹ کے نہیں کہا کہ چلو دریا کے کنارے اور ہم پانی پہ چل کے دکھاتے ہیں، بلکہ نبی نے ایک فقرہ کہا، لو کان یقینہ اشد من ذلک، اگر عیسیٰ کا یقین اور بڑھ جاتا لمشى علی الہوا، تو عیسیٰ پانی پہ نہ چلتے، ہوا پہ اڑنے لگتے۔ عیسیٰ پانی پہ نہ چلتے، عیسیٰ ہوا پہ اڑنے لگتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یقین کے نچلے مرحلے کا نام ہے پانی پہ چلنا، یقین کے بلند مرحلے کا نام ہے ہوا پہ چلنا، ہوا پہ چلنا۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، جو عیسیٰ یا عیسیٰ کا ماننے والا ہو یا نسل عیسیٰ میں ہو وہ پانی پہ ٹھہر جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ پانی پہ ٹھہر جائے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہوتا کہ ہوا پہ مصلی بچھا دیتا، کمال تو تب ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تاریخ میں ایک منظر دیکھا ہے، جب علی ابن ابی طالب در خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ انگلیوں پہ لے کے خندق میں اترے، لوگوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کو دیکھیے، علی کے ہاتھوں کو دیکھ لیے، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کا ہاتھ بڑا طاقتور ہے، بلکہ پلٹ کے کہا علی کے پیروں کو دیکھو، ہاتھوں کو کیا دیکھتے ہو؟ اب جو دیکھا تو علی کے پیر دوش ہوا پہ تھے۔ اگر ہمارا امام عیسیٰ کا بیٹا ہوتا، امام اگر عیسیٰ کا بیٹا ہوتا تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی پہ مصلی بچھا دے، لیکن یہ حیدر کرار کا فرزند ہے، اسے ہوا پہ مصلی بچھانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ہے، ہوا پہ مصلی نہ بچھائیں گے؟ یا بالکل سن لیجئے، مطمئن رہیے کہ امام آئے گا تو مصلی پانی پہ بچھائے گا۔ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی امام بنیں گے، عیسیٰ معموم بنیں گے۔ معموم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں امام کے اوپر ہے، ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ امام کے اوپر ہے۔ ارے اپنے وقت کی امامت کو دیکھ لیجئے، جودی صاحب نے مسجد قاضی صاحب پہ نماز پڑھانا شروع کیا، ہم چاہے جب آئیں، یہ رکوع میں رہیں تب آئیں، یا دوسری رکعت میں آئیں تب آئیں، لیکن جیسے ہی ہم آئے یہ ہمارے پابند ہے۔ جب ہم نیت کر کے رکوع میں چلے جائیں گے تب ان کے پابند ہوں گے، لیکن آنے کے وقت ہم ان کے پابند نہیں ہیں، یہ ہمارے پابند ہیں۔ اگر ہم دور سے یا اللہ کہہ دیں، دور سے یا اللہ کہہ دیں تو اب امام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اتنی دیر تک انتظار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے معموم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ امام کا خیال رکھے، امام کی ذمہ داری ہے کہ معموم کی طاقت کا خیال رکھے۔
اسی لیے امام سے کہا گیا ہے نہ اتنی تیز پڑھو کہ بوڑھے جھک نہ پائیں، نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ جوان گھبرا کے چلے جائیں، اس لیے کہ سب کو روکے رکھنا جو ہے وہ ماموم کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ امام کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ذمہ داری جو ہے وہ امام کی ہے، ماموم کی نہیں ہے، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، ہمارا امام بچھا تو ہوا پہ سکتا تھا، لیکن کیا کرے، ماموم اتنا کمزور ہے کہ پانی سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت معروضات اور جو حقیقت اور تاریخ کی روشنی پر مبنی ان کو پیش کر رہے تھے محترم مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ، اور وقت بہت کم ہے۔ اگر میں اس بات کو آج کی اس محفل میں کہوں کہ 15 شاعر ہیں اور انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ یا جتنا بھی آپ بیٹھیں گے اتنی دیر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ محفل اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دی جائے گی۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا مولانا موضوع کی تقریر کے بعد یقین جانیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو امام زمانہ ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، اور اس کی فضیلت اور ان کی بلندیوں تک ہمارے دماغ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس طرح سے مولانا موصوف نے کہا کہ امام چاہتے تو ہوا میں اڑنا کمال ہے، لیکن امام نے اس جگہ پر اپنے مصلے کو نہیں بچھایا۔ لیکن ہم نے ایک منظر اور بھی دیکھا ہے امام کی عظمت کے اعتبار سے، جناب موسیٰ کو علم لینے کے لیے پروردگار نے جناب خضر کے پاس بھیجا تھا، اور خود جناب خضر کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے بستی والوں کو آسمان کے مطلب بادل کے ایک ٹکڑے پر بیٹھا کے ہوا میں اڑانا جانتے تھے۔ یہ تو فخر خضر ہے جو خود دوسروں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو اس منزل تک پہنچا سکتے تھے، اور وہی جناب خضر جنہوں نے آب حیات پی لیا۔ آج اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میں کیا کروں، کیا میں وقت کے امام کا دل بہلا سکتا ہوں؟ تو وہ جناب خضر جو امام زمانہ کا دل بہلانے کے لیے معین کیے گئے ہیں، ان کی عظمت جانیے اور اس امام کی عظمت جانیے جس کے ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ یقین جانیے بہت بڑی عظمت ہے۔ انہوں نے جو بات کہی کہ نہ ان کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ ان کی پیدائش کو کوئی روک سکتا ہے، اسی طرح وقت کے ہر ظالم کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ جب چاہیں گے ظہور کر دیں گے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ نہ عرب کے وہ جاہل بدو روک سکتے ہیں جنہوں نے اتنا انتظام کر رکھا ہے کہ جب مہدی یہ دین آئیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہر دل مومن کا وہ احساس بن کر آئے گا، حیدر کرار کا عکاس بن کر آئے گا، اور دشمن شبیر جائیں گے کہاں یہ سوچ لیں، غیب سے جب ایک جری عباس بن کر آئے گا، غیب سے جب ایک جری عباس بن کر آئے گا۔ آئیے 1900 کے سائے میں ملتمس ہوں محترم سامر بنارسی صاحب سے کہ بلند ترین نعرہ سلوات کو استقبال کریں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند ترین صلوات آپ حضرات پڑھیں۔ حالات حضرت مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نام ہے انسان کا اور کام ہے شیطان کا۔ حالات حضرت مطلب حاضر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ نام ہے انسان کا اور کام ہے
بہت بہت شکریہ کہ جو مخالف ہو گیا ہے آیت. دیکھیے ہم لوگوں سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو شعر کہنے کی تھوڑی بہت صلاحیت دی تو آپ نے حق بات تو کہی نہیں، تو اس لیے جو ہے ایسا مطلب پڑھ رہے ہیں. پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں. جو مخالف ہو گیا ہے آیت قرآن کا اور حق پہ مرے مٹنے کا جذبہ اور بھی بڑھنے لگا. انیس بھائی، حق پہ مر مٹنے کا جذبہ اور بھی بڑھنے لگا. حوصلہ دیتا ہے چہرہ رہبر ایران کا، دیتا ہے چہرہ رہبر ایران کا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیر پر تیرے تبسم مار کر بولا صغیر. تھوڑا سا آپ کی دیکھیے آواز جب آتی ہے تو پڑھنے کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تیر پر تیر تبسم مار کر بولا صغیر ہے علی کا بچہ بچہ سورما میدان کا، ہے علی کا بچہ بچہ سورما میدان کا ہے. تیر پر تیرے تبسم مار کر بولا صغیر ہے علی کا بچہ بچہ سورما میدان کا، ہے علی کا بچہ بچہ سورما میدان کا. حاضر کرتا ہوں کہ آسمان کو چھوڑ کر تیزی سے آتے ہیں ملک، عرش پر چرچا ہے اس جشن عظیم الشان کا. شکریہ. عرش پر چرچا ہے اس جشن عظیم الشان کا. آسمان پر عرش پہ. اور ایک شعر دیکھیے شاید کسی لائق ہوا ہو، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ آسمان کو چھوڑ کر تیزی سے آتے ہیں ملک، عرش پہ چرچا ہے اس جشن عظیم الشان کا. شاید کسی لائق ہو. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب کہیں پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو وہ کیفیت آپ سمجھتے ہوں گے. میں شعر حاضر کرتا ہوں، شاید کسی لائق کو دعا چاہتا ہوں کہ دیکھ
بہت شکریہ مل گیا پردیس میں جیسے کوئی پہچان کا. شعر حاضر کرتا ہوں کہ رات بھر کرب و بلا میں ہرکا کر کے انتظار مرتبہ شبیر نے بتلا دیا مہمان کا. تھوڑا سا آپ لوگ نرارہ لگائیے پیش کرتے ہیں. رات شکریہ. جی شکریہ. رات بھر کربلا میں ہرکا کر کے انتظار مرتبہ شبیر نے بتلا دیا مہمان کا. مرتبہ شبیر نے بتلا دیا مہمان کا. اور یہ بھی ایک شعر شاید کسی لائق ہو پیش کرتا ہوں کہ چھوڑ کر دامان اہل بیت کیا حاصل ہوا. چھوڑ کر دامان اہل بیت کیا حاصل ہوا. ارے کر لیا ہے آپ نے سودا بڑے نقصان کا. آپ نے سودا بڑے نقصان کا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات. دیکھیے یہ آپ کی امانت تھی جو مجھے پہنچانا تھا. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر بالکل تازہ ترین پیش کرتا ہوں. ابھی مبارک پور میں ایک مصرع ہوا تھا ذکر شبیر سے احساس جمع ہوتا ہے. ذکر شبیر سے احساس جمع ہوتا ہے. حاضر کرتا ہوں اگر شاید کوئی بات ہو. ایک مطلع 2-3 شعر پھر اس کے بعد ایک منظوم ایک مطلب پڑھوں گا پیش کرتا ہوں. ذکر اجازت ہے. عشق شبیر سے احساس جمع ہوتا ہے پیش کرتا ہوں. ملازم میں عشق شبیر جو سینے میں جمع ہوتا ہے عشق شبیر جو سینے میں جمع ہوتا ہے کہ عشق شبیر جو سینے میں جمع ہوتا ہے سر بھی کٹ جائے تو احساس کہاں ہوتا ہے. سر بھی کٹ جائے احساس کہاں ہوتا ہے. وہاں پر بہت دیر میں نے پڑھ دیا تو اس مصرے کو میں نے مبارک پور میں بچا لیا تھا. آپ کے بیچ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو سنیں گے تو حوصلہ ملے گا آگے پڑھنے کے لیے. کہ عشق شبیر جو سینے میں جمع ہوتا ہے سر بھی کٹ جائے تو احساس کہاں ہوتا ہے.
کہ آدمی کیا ہے سنبھل جاتا ہے دین اسلام. نام شبیر اگر ورد زباں ہوتا ہے، نام شبیر اگر ورد زباں ہوتا ہے. آخری شعر اس منقبت کا پڑھ رہا ہوں، پیش کرتا ہوں ملازمہ کہ ختم ہوتا ہے وہیں پر میرے اشکوں کا سفر، دامن مادر شبیر جہاں ہوتا ہے، دامن مادر شبیر جہاں ہوتا ہے. اور فرش شکریہ، بہت شکریہ، کہ ختم ہوتا ہے وہیں پر میرے اشکوں کا سفر، ختم ہوتا ہے وہیں پر میرے اشک. تھوڑا دیر ہم جب پڑھیں گے تو یہ جو تھوڑی بہت گھگراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ سنیے کہ ختم ہوتا ہے وہیں پر میرے اشکوں کا سفر، دامن مادر شبیر جہاں ہوتا ہے. اور فرش غم بچھتے ہی بی بی کے قدم پڑتے ہیں، نازش خلد بری میرا مقام ہوتا ہے، نازش خلد بری میرا مقام ہوتا ہے، نازش خلد بری میرا مقام ہوتا ہے. ایک شعر میں آپ کے حوالے سے یعنی آپ کی جانب سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ پیش کرتا ہوں ملازم کہ معرفت ہو تو حبیب ابن مظاہر کی قسم، معرفت ہو تو حبیب ابن مظاہر کی قسم، عمر گھٹتی ہے تو عشق اور جواں ہوتا ہے، عمر گھٹتی ہے تو عشق اور گھٹتی ہے تو اس عشق اور جواں ہوتا ہے. آخری شعر چاہے جیسے سنے، اس کے بعد ایک منقبت اور پڑھوں گا، پیش کرتا ہوں ملازم مائے، حاضر کرتا ہوں. شکریہ بھائی، واقعی کبھی کبھی جو ہے اگر خاموشی سے بھی سنتے ہیں لوگ تو حقیقی داد دیتے ہیں. پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے، حاضر کرتا ہوں کہ رن میں بے شیر کے حملے سے ہوا ہے ظاہر، رن میں بے شیر کے حملے سے ہوا ہے ظاہر، شیر نر 6 ہی مہینے میں جوان ہو، نر آرزو شیر نر 6 ہی مہینے میں جوان ہوتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. ایک مطلب
اور 5-6 شعر پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں شاید کسی لائق ہو پیش کرتا ہوں ایک بلند ترین سلوات پڑھیں حاضر کرام ملازم فرمائیں ممکن کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی جو حالات گزرے ہیں جو پھر گزارنے کی کوشش ہو رہی ہے پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے عرض کرتا ہوں کہ ممکن کب تھا کہ شفا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے کہ عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں ارے مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے کرب و بلا میں کر دیا دیکھیے اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے کیا ثابت کیا ہے 3-4 شعر کی رحمت ہے زحمت تو نہیں ہے رحمت ہے پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں کہ کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین نے ارے جیتے ہیں لوگ آب و غذا کے بغیر بھی جیتے ہیں لوگ آب و غذا کے بغیر بھی عباس تیرے